آج ہم قرآن مجید کے 40ویں باب سورت غافر کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو خدائی طاقت، انسانی تکبر اور آخر کار نجات کی بات کرتی ہے۔ تو آئیے مل کر اس کے مرکزی پیغامات اور لازوال اسباق کو سمجھتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی ایک ایسی آیت سے ہوتا ہے جو اس کا پورا خلاصہ پیش کر دیتی ہے۔ ذرا اس پر غور کیجئے۔ یہ اللہ کی دو صفات کو ایک ساتھ بیان کرتی ہے، رحمت اور انصاف۔ وہ گناہ بخشنے والا بھی ہے اور سزا دینے میں سخت بھی۔ یہی توازن، یہی اس پوری سورت کی روح ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ ہم شروع کریں گے وحی کے ماخذ سے، پھر دیکھیں گے حق اور باطل کی ہمیشہ سے جاری بحث، اس کے بعد ایک ایمان والے کی پکار، پھر قیامت کے دن کا منظر، اور آخر میں وہ انتخاب جو ہر انسان کو کرنا ہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں جہاں ہم اس سورت کے نام اور اس کے خدائی پیغام کی بنیاد کو سمجھیں گے۔ اس سورت کے نام ہی بڑے دلچسپ ہیں۔ پہلا نام ہے غافر، یعنی بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ یہ اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور نام بھی ہے، المؤمن، یعنی ایمان والا۔ یہ نام اس سورت کے ایک اہم کردار کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک ایسا ہیرو جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ سورت شروع ہوتے ہی ایک بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے۔ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، نہیں، یہ سیدھا اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی۔ پہلی ہی آیت سے اس کا مقام طے ہو جاتا ہے۔ چلیے اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، ابدی بحث۔ یہاں سورت اس کشمکش کی بات کرتی ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اللہ کی ہدایت اور انسان کا انکار، اور اس کی سب سے بڑی مثال موسیٰ اور فرعون کا قصہ۔ یہاں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے جو سورت ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ لوگ اتنی صاف اور واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کے خلاف بحث کرتے ہیں؟ اس کا جواب سورت کے مطابق صرف ایک لفظ میں ہے، تکبر۔ اگر ہم ان دونوں کو آمنے سامنے رکھیں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہیں انکار کرنے والوں کی دلیلیں جیسے فرعون جو صرف تکبر اور جھوٹ پر مبنی ہیں، اور دوسری طرف ہے نبیوں کا پیغام جیسے موسیٰ کا جو واضح ثبوتوں اور عقل کی دعوت دیتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی وہی پرانی جنگ ہے۔ اب آتے ہیں کہانی کے ایک بہت ہی ڈرامائی حصے پر، ایک ایسا موڑ جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ ظلم کے گڑھ میں سے خود فرعون کے دربار کے اندر سے حق کی ایک آواز اٹھتی ہے، اور یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے سورت کو المومن بھی کہا جاتا ہے۔ سوچئے، فرعون کے اپنے خاندان کا ایک فرد جس نے اب تک اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اب آگے بڑھ کر بولتا ہے۔ یہ کہانی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ایک اکیلے انسان کا ضمیر ایک پوری سلطنت کے ظلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس مومن کی دلیل سننے والی ہے، کتنی خوبصورت اور منطقی ہے۔ وہ فرعون کے دربار کے سامنے 4 پوائنٹس رکھتا ہے۔ پہلے تو وہ سیدھا ان کے ارادے کو چیلنج کرتا ہے، پھر وہ 2 منظر نامے پیش کرتا ہے کہ اگر موسیٰ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا نکلا تو سوچو تمہارا کیا ہوگا، اور آخر میں وہ انہیں گزری ہوئی قوموں کا انجام یاد دلاتا ہے۔ کیا زبردست حکمت اور جرأت ہے۔ تو اب اس دنیاوی بحث سے آگے بڑھتے ہیں اور اس دن کی طرف چلتے ہیں جب ہر چیز کا حساب ہونا ہے، جس کا ذکر سورت نے بہت تفصیل سے کیا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب ساری بحث مباحثے، ساری دلیلیں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک چیز باقی رہے گی، اعمال کا حساب۔ اور سورت یہ واضح کرتی ہے کہ اس دن کا آنا لازمی ہے، اور وہاں کسی کے ساتھ بھی ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس دن انجام صرف 2 ہی ہوں گے۔ آیات ان کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ ایک طرف نیک لوگوں کے لیے جنت کے باغات، اور دوسری طرف تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ۔ ان 2 انجاموں کے بیچ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ آیت اس دن کے انصاف کو بالکل صاف بیان کرتی ہے، مطلب ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، کوئی سفارش، کوئی ناانصافی نہیں چلے گی۔ یہی ہے حساب کا دن۔ چلیے اب اس سورت کے آخری اور شاید سب سے امید افزا حصے کی طرف آتے ہیں، حتمی انتخاب۔ حساب کتاب کی اتنی سخت وارننگ کے بعد سورت امید کا ایک دروازہ کھولتی ہے، اور کیا خوبصورت دروازہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک کھلی دعوت، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سوچئے، یہ ایک ڈائریکٹ لائن ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان، اور جواب کا وعدہ خود اللہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا رحمت کا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ سورت غافر سے ہمیں کیا اہم سبق ملتے ہیں؟ پہلی بات، اللہ کی ذات میں رحمت اور انصاف دونوں کا توازن ہے۔ دوسری، سچ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ تیسری، ایک سچے ایمان والے کی جرت ظلم کے نظام کو ہلا سکتی ہے۔
चौथी, हर एक को अपने किए का हिसाब देना है। और सबसे अहम, माफ़ी और दुआ का दरवाज़ा हमेशा हमेशा खुला है। और आखिर में यह सूरा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो उस मोमिन की कहानी को हर दौर के इंसान से जोड़ता है। जब अकीदे का इम्तिहान हो, जब ज़मीर आजमाया जाए, तो इंसान कौन सा रास्ता चुनता है?